سب سے پہلے ہم عقیدت کے پھول لے کے چلتے ہیں دلائے پیغمبر جانشین صدیق اکبر داماد حیدر جناب سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں. توجہ میری طرف. جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم المرتبت انسان ہیں. میرے آقا کے جلیل القدر پیغمبر، اس امت کے فقیہ اعظم جناب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان کا ایک جملہ نقل کرتا ہوں. حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جناب عمر ایمان لائے، ان کا ایمان لانا اسلام کی عزت ہے. جناب فاروق اعظم نے ہجرت فرمائی، ان کا ہجرت پہ نکلنا اسلام کے لیے نصرت ہے. جناب فاروق اعظم تخت خلافت پہ بیٹھے، ان کا خلافت کو سنبھالنا مسلمانوں کے لیے خدا کی رحمت ہے. اتنی بات جناب ابن مسعود فرماتے ہیں. آگے ایک جملہ فاروق اعظم کا غلام اپنی طرف سے شامل کرتا ہے. جناب عمر کا آقا کے قدموں میں آنا یقیناً عزت ہے. جناب عمر کا ہجرت کے لیے نکلنا یقیناً نصرت ہے. جناب فاروق اعظم کا تخت خلافت پہ بیٹھنا اللہ کی رحمت ہے. جناب عمر کا اس دنیا سے جانا جناب عمر کی شہادت ہے. جناب عمر کا ایمان لانا صرف جناب عمر کے لیے نہیں بلکہ پورے اسلام کے لیے عزت ہے. توجہ میری طرف رکھیں. میرے آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا ہے. اللہ کے پیغمبر کی دعوت پہ بڑے بڑے لوگ آئے، قطار در قطار آئے، نمبر وار آئے، اپنی اپنی باری پہ اللہ کے پیغمبر کے دامن رسالت سے وابستہ ہوتے رہے. یہ سلسلہ چلتے ہوئے تقریباً 6 سال گزر کے، لیکن ابھی تک کوئی بڑی جماعت نہیں بنی. ایسے کوئی 37 یا 38 نوجوان تھے جو اللہ کے پیغمبر کے دامن رسالت سے وابستہ ہوئے. یہ زمانہ وہ ہے اللہ کے پیغمبر کے ہی کھلی عام دین کی بات نہیں کرتے. یہ زمانہ وہ ہے اللہ کے پیغمبر کسی کے پاس کھلی عام آنا جانا نہیں رکھ سکتے. یہ اسلام کا وہ زمانہ ہے اللہ کے پیغمبر کے ماننے والوں کے ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑ دیے جاتے ہیں. یہی وہ زمانہ ہے جب بلال کو پیٹا جاتا ہے. یہی وہ زمانہ ہے جب سیدہ زلیخا کی آنکھیں نکالی جاتی ہے. یہی وہ زمانہ ہے جب سیدہ سمیہ کے نازک حصے پہ برچھی مار کے ان کے وجود کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے. یہی وہ زمانہ ہے جب جناب خباب پہ کوڑے برسائے جاتے ہیں. یہی وہ زمانہ ہے اللہ کے پیغمبر چھپ چھپ کے دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں. سلسلہ چلتا گیا. اکثر چک کے حضور روشن ضمیر ہو میری آقا بھی ضرورت محسوس فرمانے لگے. ایک دن میرے آقا رات کی تاریکیوں میں کعبۃ اللہ میں آئے. اتفاق کی بات یہ ہے وہ رات تھی بھی جمعہ کی رات، یعنی شب جمعہ کو میرے آقا کعبہ میں آئے. اللہ کے پیغمبر نے کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑا. حضور آل طرف کے ایک دعا کرتے ہیں. میرے آقا فرماتی ہے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب اور بعمر بن الخطاب. اللہ میں تیری دربار سے اسلام کے عزت کے لیے 2 میں سے ایک کا سوال کرتا ہوں. یا شام کا بیٹا دے دے، یا خطاب کا بیٹا دے دے، یا عمر دیجئے، یا
میرے آقا نے دو پیش کیے، اللہ کے حضور استدعا کر کے حضور واپس آ کے ساری رات نبوت تڑپتی رہی، اللہ کے نبی بیٹھ کے اپنی دعا کے ثمر کا انتظار کرتے رہے۔ اگلے دن کیا ہوا؟ دار الندوہ میں اس دور کے تمام بڑے بڑے دماغ جمع ہوئے، ہر قوم قبیلے کا سردار جمع ہوا۔ دار الندوہ میں ابو جہل نے میٹنگ بلائی، اس نے کہا دیکھتے نہیں ہو تمہاری آنکھیں چدیا تو نہیں گئی، اللہ کے نبی کو جتنا دبایا جاتا ہے وہ اتنا ابھرتے جا رہے ہیں، پھیلتے جا رہے ہیں، ایک جماعت نبوت کے ساتھ چلنے کے قابل ہو چکی ہے، تو کیوں نہ اللہ کے نبی کا راستہ روکا جائے؟ بتائیے ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ کسی نے کوئی مشورہ، کسی نے کوئی مشورہ، کوئی کہتا ہے اللہ کے نبی کو ملک بدل کر دیا جائے، ابو جہل ریجیکٹ کرتا ہے، کوئی کہتا ہے اللہ کے نبی کو گرفتار کر لیا جائے، ریجیکٹ کیا گیا۔ آخر سب کی باتیں سننے کے بعد ابو جہل کہتا ہے میں ایک ہی بات کرتا ہوں، نہ رہے باز، نہ بجے بانسری، نہ رہے سر، نہ رہے سر کا درد، اللہ کے نبی کو قتل کر دیا جائے، قصہ تمام کر دیا جائے۔ لیکن اب یہ مسئلہ زیر غور تھا کہ قتل کرنے کی جسارت کون کرے گا؟ مذہبی اختلاف اپنی جگہ پہ، مذہبی دوریاں اپنی جگہ پہ، مگر عرب کے قبیلے اپنے کسی نوجوان کا جو بلا وجہ قتل ہونا دیکھ کے برداشت نہیں کریں گے، میدان میں اتریں گے، تو کیا کیا جائے؟ اللہ کے نبی کا قتل آخر کون کرے؟ ہاشمی اٹھیں گے، قریشی اٹھیں گے، سردار اٹھیں گے، ان کا مقابلہ کون کرے گا؟ ایک بڑا قبیلہ ہے، انہیں روکا نہیں جائے گا، خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ کیا کیا جائے؟ ایک جوان اٹھتا ہے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ، یہ جرأت و بہادری کا مظاہرہ کر کے کہتا ہے، نوجوان کہتے مجھ پہ ڈال دیا جائے، نبی کا سر ہو یا عمر بن خطاب ہو، میں نبوت کا سر لاؤں گا، اللہ کے نبی کو قتل کر کے رسول اللہ کا سر آپ کے پاس لے کے آؤں گا۔ حضرت فاروق اعظم پہ سب نے اطمینان کیا، جناب عمر اٹھے، تلوار میان سے کھینچی، مجھے دیکھنا ذرا، فاروق اعظم جا رہے ہیں، آنکھوں میں خون اتر چکا ہے، صاحب یہ رسول ملے، حضرت نعیم ابن عبداللہ، انہوں نے کہا عمر خیریت تو ہے، کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں میں مسلمانوں کے نبی کا سر لینے جا رہا ہوں، مجھے دیکھنا ذرا۔ حضرت نعیم کہتے ہیں پہلے اپنے گھر کی تو فکر کر لے، اپنے گھر کی تو سنبھال کر لے، تیرا بہنوئی نبوت کا غلام بن چکا ہے، تیری بہن کی زبان پہ اللہ کا قرآن جاری ہے۔ حضرت عمر نے راستہ بدلا، وہیں سے واپس پلٹے، اپنے بہن کے دروازے پہ جناب اسحاق موجود تھے، حضرت خباب موجود تھے، سیدہ فاطمہ بنت خطاب موجود تھی، عمر کی بہن موجود ہے، حضرت اسحاق عمر کے بہنوئی موجود ہے، حضرت خباب انہیں قرآن کی تعلیم دینے والا قرآن کا قاری موجود ہے، اندر سے قرآن کی تعلیم کی آواز آتی ہے۔ حضرت عمر نے بڑی جرأت سے جا کے دروازے پہ دستک دی، اندر سے بہن نے پوچھا کون؟ فرمایا تیرا بھائی عمر تیرے دروازے پہ آیا ہے۔ بہن نے دروازہ کھولا، ننگی تلوار عمر کے ہاتھوں میں تھی، الٹی طرف سے انہوں نے دستے سے وار اپنی بہن پہ کیا، بہن کو پیٹا، بہنوئی کو پیٹا، قرآن کا قاری اندر چھپا دیا گیا، دونوں لہولہان ہے۔ مار کھانے کے بعد خطاب کی بیٹی میدان میں اترتی ہے، وہ جرأت و بہادری سے للکار کے جملہ کہتی ہے، سیدہ فاطمہ کہتی ہے عمر ذرا ہوش کے ناخن لو، اگر تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، اگر تیری رگوں میں خطاب کا خون دوڑتا ہے تو میری رگوں میں بھی خطاب کا خون دوڑتا ہے، اگر تو بنیانا پہ بس سے ہے میرے جسم کے ٹکڑے کر کے مصطفیٰ پہ لایا ایمان دل میں اتر چکا ہے، اب اس ایمان کو نکالا نہیں جا۔ توجہ کریں، بہن نے کہا عمر بیٹھ جاؤ، ہوش کے ناخن لے، یہ مسئلہ ایمان کا ہے، بے شک تیرا بہنوئی اور تیری بہن رسول اللہ کے غلام ہو چکے ہیں۔
کیا کر لے گا؟ کیا کر لے گا؟ یہی جملہ جناب عمر کے دل پہ دستک دیتا ہے. اتنا ظلم کرنے کے بعد سر سے پاؤں تک خون میں لت پت اور لہو لہان ہونے کے بعد بھی لچک نہیں آئی. تسی کوئی نہیں بیٹھے تھے، میں نے پتہ ہے. سبحان اللہ. اگر ہوتے تو آپ اپنے ہونے کا ثبوت دیتے. اتنا کچھ ہونے کا، سر سے پاؤں تک لہو لہان ہے، مگر لچک ہی کوئی نہیں. جرت پہلے سے بھی زیادہ، ہمت پہلے سے بھی زیادہ، کمپرومائز کو تیاری کوئی نہیں. جناب عمر کے دل پہ بہن کے اس جملے نے ایسا اثر کیا، فاروق اعظم نے تلوار کو چھوڑا تو نہیں مگر کھڑا جری زمین پہ بیٹھ جاتا ہے. سبحان اللہ. سر جھکا لیتا ہے. 5 منٹ سوچنے کے بعد عمر کہتے ہیں اچھا جو تم تلاوت کر رہے تھے ذرا دکھاؤ تو صحیح، عمر کو سناؤ تو صحیح. سمجھ گئی بہن، بہنوئی بھی سمجھ گئے. انہوں نے آواز دی حضرت خباب قرآن کے قاری باہر تشریف لائے. چھپا دیا تھا اندر، انہیں تو تکلیف نہ. قرآن کا یہ اعجاز روز اول سے رہا ہے کہ قرآن والے، قرآن کے عاشق قرآن والوں کی ہمیشہ جان سے بڑھ کے حفاظت رکھتے ہیں. سبحان اللہ. جان سے بڑھ کے حفاظت رکھتے ہیں. حضرت خباب کو بلایا گیا. جناب عمر اچھا آپ بھی تھے؟ ہاں میں بھی. اچھا یار دکھاؤ تو صحیح قرآن ہے کیا؟ اب بہن حضرت عمر کے سامنے بیٹھی زمین پہ. فرمایا عمر دکھاؤں گی، پڑھ کے سناؤں گی، مگر قرآن کا اعجاز ہے، اسے ناپاک ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں. یہ رب کا کلام ہے، میرے پاک محمد کے قلب اطہر پہ نازل ہونے والا اللہ کا قرآن کلام الہی ہے. لا یمسہ الا المطہرون، اسے ناپاک ہاتھ کبھی بھی لگایا نہیں جا سکتا. وضو کرنا ہوگا، غسل کرنا ہوگا، صاف ستھرا لباس پہننا ہوگا، پھر قرآن دکھائیں گے بھی صحیح، سنائیں گے بھی صحیح. آپ اٹھے نا میرے بھیا، اٹھے ذرا واش روم میں جائیں. میں آپ کے بہنوئی کا ایک نیا سوٹ آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں. جاؤ جا کے غسل کرو. قرآن نہیں پڑھنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قرآن نہیں پڑھنا، جا جا کے غسل کرو. جناب عمر ابھی تک ایمان نہیں لائے، تلوار یوں ہی لٹک رہی ہے. بہتر قدموں سے حضرت عمر اٹھے. نبوت کی دعا جو عمر کا پہرا دے رہی. سبحان اللہ. بہتر قدموں سے آئے، قدم گشیدتے ہوئے واش روم تک پہنچے. غسل کیا، وضو کیا، نیا لباس زیب تن کیا، باہر تشریف لائے. اب اٹھا کے مصحف قرآنی عمر کی گود میں. یہ ہے قرآن، اس کی زیارت کریں مگر پڑھے گا قرآن کا قاری. قاری خباب صاحب ذرا قرآن پڑھ کے سنائیں نا میرے بھائی عمر کو، ذرا قرآن پڑھ کے سنائیں. حضرت خباب نے سورت طٰہٰ کی تلاوت کرنا شروع کر دی. قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، سر دھنتے جا رہے ہیں. حضرت عمر کی آنکھیں برسنا شروع ہو گئی. بہن نے بھی شکر کے جملے کہے. حضرت عمر کی آنکھیں برس رہی ہیں، یوں کر کے داڑھی بھیگی جا رہی ہے. کافی دیر کے بعد جناب عمر اٹھے، تلوار کو نہیں چھوڑا. وہ تلوار ویسے ہی میان سے نکلی ہوئی لٹکتی تلوار. حضرت عمر کہنے لگے ذرا مجھے مصطفیٰ کے قدموں میں لے چلو. حضرت اسحاق بھی چلے، جناب خباب بھی چلے، سیدہ فاطمہ بنت خطاب بھی چلی. حضرت عمر درمیان میں ہے، ننگی تلوار زمین پہ گھسکتی جا رہی ہے. اللہ کے پیغمبر
آ کے کلمہ پڑھنے والا مصطفیٰ کا چچا، اللہ کے نبی کے غلام، نبی کی امت کے جرنیل، آنے والے دور میں سید الشہداء کا اعزاز پانے والا حضرت حمزہ موجود تھے۔ حضرت حمزہ نے دیکھا لوگ آ رہے ہیں، ان میں جناب عمر بھی ہے، نکی تلوار لے کے جناب عمر چلتے آ رہے ہیں، بال بکھرے ہوئے، آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے۔ حضرت حمزہ اٹھے، نبوت سے 4 قدم آگے بڑھے، کہتے ہیں آقا آپ نے دیکھا کہ عمر آ رہا ہے، آقا ارادہ اچھا نہیں لگتا۔ میری آقا نے فرمایا میرا چچا